اعوذ باللہ السمیع العلیم العظیم الحفیظ بوجہ الکریم وسلطانہ القدیم من الرجس الخبیث المخبث الشیطان اللعین الرجیم وقبیلہ ونفخہ ونفثہ وہمزہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام نبیوں کے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور تمام مذاہب کے سردار دین اسلام کے پیروکاروں، سلام علیکم طبتم۔ صلاۃ و سلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر اور دنیا کے عظیم ماں باپ حضور کے ماں باپ پر۔ آج کی گفتگو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے 50ویں مرحلے میں داخل ہو گئی، اور یقین جانیے یہ رب کا کرم ہے، ورنہ مجھ جیسے آدمی کے لیے یہ بہت ہی مشکل کہ سرنامہ کلام بنا کر میں نے 50 اولیاء کرام کا تذکرہ جو ہے وہ آج مکمل ہو جائے گا۔ اور یہ صرف 50 نہیں ہے، اس کے ضمن کے اندر میں نے ان کے خاص جو اور تھے وہ بھی بیان کرتا رہا۔ تقریباً اب یوں کہہ لیجئے کہ آج ویسے 100 ہو چکے ہیں، لیکن سرنامہ کلام بنا کر، عنوان بنا کر آج ہمارا 50واں جو ہے وہ ٹاپک ہے۔ تو 50واں ٹاپک جو چنا ہے، جس ہستی کا انتخاب کیا میں نے، وہ حضرت محمد شاہ عبد الحق محدث محقق علی الاطلاق دہلوی رحمۃ اللہ علیہ قادری۔ ہندوستان کے اندر علم حدیث کی جب گفتگو ہوتی ہے تو علم حدیث کی چین جو بیان کرے گا ہندوستان کے اندر، وہ آپ تک جا کے ختم ہوتی ہے۔ آپ نے حدیث کو عام کیا۔ آئیے گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں۔ شاہ عبد الحق محدث دہلوی قادری رحمۃ اللہ علیہ، آپ 1551 میں 1551 میں آپ پیدا ہوئے، اور تاریخ وصال آپ کی دنیا سے جب رخصت ہوئے تو آپ 1642 1642 عیسوی کے اندر آپ دنیا سے رخصت ہوئے۔ تو یوں شمسی سالوں کے مطابق 91 سال آپ کی عمر ہوئی۔ 91 ایئرز آپ نے دنیا میں جو ہے وہ گزارے۔ انہوں نے اپنے 91 سال کے اندر کوئی لمحہ جو ہے وہ ضائع نہیں کیا۔ جب بھی آپ محدث بول دیں گے، کچھ لفظ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو بولا جائے تو ایک خاص ہستی کی طرف جو ہے وہ توجہ جو ہے وہ چلی جاتی ہے، وہ صفت اتنی مشہور ہو جاتی ہے۔ یہ بات یاد رکھیے، مصطفیٰ، حالانکہ استفاء کا لفظ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اور دوسرے نبیوں کے لیے بھی استعمال کیا ہے، لیکن جب آپ مصطفیٰ بولیں گے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی طرف چلا جاتا ہے۔ تو کچھ الفاظ ایسے ہوتے ہیں جیسے مجنو آپ بولیں گے فوراً وہ ایک خاص آدمی کی طرف چلا جائے گا، ورنہ مجنو تو اور بھی بڑے لوگ گزرے ہیں۔ میری بات آپ سمجھ رہے ہیں؟ اسی طریقے سے اگر آپ کلندر بولتے ہیں، فوراً بو علی شاہ کلندر یا لال شہباز کلندر کی طرف جاتا ہے۔ تو غوث پاک، حالانکہ بہت سے لوگوں کے ساتھ غوث پاک کا لفظ لگتا ہے، یہ ایک مرتبہ ایک رینک ہے، لیکن جب آپ غوث پاک بولیں گے تو فوراً عبد القادر گیلانی رحمۃ اللہ علیہ ذہن میں آئیں گے۔ تو اسی طرح جب آپ محدث کا لفظ بولیں گے، فوراً محدث اگر صاحب علم ہیں آپ، تو فوراً آپ کا دھیان جو ہے وہ شاہ عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف چلا جائے گا۔ یہ محدث محقق علی الاطلاق، بہت سے محدث ہیں، لیکن یہ وہ محدث ہیں کہ یہ لفظ ان کے نام کے ساتھ، یہ صفت ان کے نام کے ساتھ جو ہے وہ خاص ہو گئی۔ آپ کے والد گرامی، ان کا نام سیف الدین ہے، اور ان کے والد کا نام سعد اللہ ہے، بن فیروز بن ملک موسیٰ بن ملک معز الدین بن آغا محمد ترک بخاری رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ جو آغا محمد ہے نا، یہ ہیں وہ پہلے اس فیملی کے اندر کہ جنہوں نے بخارا سے جو ہے وہ ہجرت کی اور وہ انڈیا کی طرف جو ہے وہ آئے، انڈیا کی طرف جو ہے وہ بھارت کی طرف تشریف لائے۔ آغا محمد، یہ جو آغا محمد ہیں، ان کے اندر وہ تمام خوبیاں تھیں جو ایک اچھے انسان کے اندر ہونا چاہیے۔ انہوں نے سب سے پہلے جو ہے وہ ہجرت کی، یہ تشریف لائے۔ اس وقت سلطان علاء الدین خلجی کی حکومت تھی ہندوستان کے اندر، اور اس کا دور حکومت 1290 سے لے کے 1316 تک ہے۔ آپ تشریف لائے تو آغا محمد جو ہے وہ لٹریری اور ملٹری، اس کے اندر آپ کو بڑا کمال تھا، ادب کے اندر بھی، اور عسکری نظام جو ہے وہ بڑے آپ ماہر تھے اس کے۔ آپ جب بخارا سے آئے تو تنہا نہیں آئے تھے، آپ کے ساتھ آپ کے مریدین، چاہنے والے، ٹھیک ٹھاک فیملی، خاندان آپ کے ساتھ جو ہے وہ موو ہوا تھا بھارت کی طرف۔ تو انہوں نے آ کر گجرات میں قیام کیا، انڈیا کے گجرات میں آ کر قیام کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت ولادت دی تھی۔ ایک جگہ تو میں پڑھتا ہوں کہ تقریباً ان کے 100 بچے تھے،
کہتے ہیں کہ اب خیر، لیکن یہ بات ہے کہ بہت اللہ تعالیٰ نے ان کو اولاد دی، لیکن وہ سب کے سب بچے مر گئے، پتہ نہیں وبا پھیلی یا کیا ہوا، ایک بچہ جو ہے وہ آپ کا بچ گیا، صاحبزادہ معز الدین، یہ بچ گئے۔ تو آپ نے گجرات کو چھوڑ دیا، گجرات سے آپ پھر دہلی میں آ گئے۔ معز الدین کو اللہ تعالیٰ نے پھر بیٹا عطا فرمایا، اس کا نام رکھا شیخ موسیٰ۔ فیروز شاہ کا جب انتقال ہوا تو شیخ موسیٰ جو ہیں یہ ماوراء النہر میں چلے گئے، لیکن زیادہ دیر وہاں رہ نہیں سکے، پھر آپ واپس دہلی میں پھر دوبارہ آ گئے۔ تو جب تیمور نے 1398 میں حملہ کیا تھا تب یہ آئے، اس کے ساتھ تیمور کے ساتھ آ گئے۔ تو جب آپ واپس دہلی میں آئے، اللہ تعالیٰ نے شیخ موسیٰ کو بیٹا عطا فرمایا، نام رکھا شیخ فیروز۔ شیخ فیروز جو ہیں سپاہ سالاری شاعری کے اندر عبور حاصل تھا ان کو۔ شیخ فیروز جو ہیں یہ کسی مارکہ میں شہید ہو گئے۔ جب شہید ہوئے تو ان کی جو زوجہ تھی وہ ماں بننے والی تھی۔ ان کی شہادت کے کچھ ہی دنوں کے بعد اللہ تعالیٰ نے بیٹا عطا فرمایا۔ تو جو بیٹا پیدا ہوا اس کا نام تھا سعد اللہ۔ تو یہ سعد اللہ جو ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی تمام خوبیوں سے نوازا، زبردست عالم دین، شاعر زبردست، خدا ترس آدمی۔ ان کو سعد اللہ کو اللہ تعالیٰ نے تصوف سے خاص لگاؤ عطا فرمایا۔ شیخ محمد کنگن رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ پر انہوں نے بیعت کی تھی۔ تو یہ جو سعد اللہ تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو 2 بیٹے عطا فرمائے، 2 بیٹے۔ تو دوسرا بیٹا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو شیخ سیف الدین، اس کا نام سیف الدین رکھا، سیف الدین کے نام سے مشہور ہوئے۔ تو سیف الدین جو ہیں یہ دہلی کے اندر 1514 عیسوی کے اندر پیدا ہوئے۔ ظرافت، معاملہ فہمی، بدلہ سنجی، شاعری میں مشہور تھے سیف الدین، شیخ سیف الدین۔ رسالہ وصیت میں محدث دہلوی خود لکھتے ہیں، نظر اورا تاثیر بود، ہر کرابہ عنوان محبت نظر می کرد، بقدر استعداد و مناسب حال اثر قبول می آورد۔ ان کی نظر میں بڑا اثر تھا، جب کسی پہ نظر ڈالتے تھے تو اپنی استعداد کے مطابق جو ہے وہ اثر قبول کر لیتا۔ شروع میں آپ ایک سہراوردی کے پاس رہتے، پھر اس کے بعد آپ نے شیخ امان اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت میں جب بیٹھے تو آپ کو گوہر مقصود حاصل ہو گیا، انہی سے خلافت لی آپ نے۔ تو سیف الدین بہترین عالم، صوفی، خدا ترس، زبردست شاعر، سیفی تخلص رکھتے تھے۔ تو ان کے ہاں 1551 میں اللہ تعالیٰ نے انہیں بیٹا دیا، اور وہ بیٹا جو پیدا ہوا اس کا نام محمد، اور وہ بعد میں شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے مشہور ہوئے 1551۔ تو کچھ بات سمجھ میں آ گیا کہ آغا محمد جو ہے وہ بخارا سے ہجرت کر کے آئے، ان کی نسل سے جو ہے وہ یہ ترکی ہیں، ان کی نسل ترک ہیں، ان کی نسل سے جا کے شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہو۔ اب چونکہ پورا خاندان جو ہے وہ علم سے محبت رکھتا ہے، اور شیخ سیف الدین رحمۃ اللہ علیہ عالم دین، متقی، پرہیزگار، شاعر، صوفی، آپ نے خود جو ہے وہ اپنے بیٹے کو تعلیم دینا شروع کی، شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کو خود تعلیم۔ تو شروع میں تعلیم کیا ہوتی تھی؟ قرآن مجید کو پڑھایا جاتا تھا اسپیلنگ کے ساتھ، ہجوں کے ساتھ، الف لام میم ذالک الکتاب، زال کھڑی زبر زا، لام زر لی، ذالی کاذر لام کل، ذالکل، اس طرح۔ تو یسرنا القرآن جو ہوتا تھا، یعنی یہ تو بعد میں نام ہوا رہا، یعنی یہ جو الفابیٹ ہے پڑھانے کے بعد جو ہے وہ ہجو اسپیلنگ کے ساتھ پہلا پارا پڑھا دیا جاتا ہے۔ تو جب بچہ پہلا پارا پڑھ لیتا تھا اس کے لیے دوسرا آسان ہو جاتا تھا پھر آگے، اور زیادہ تر کوشش کی جاتی تھی کہ پہلا دوسرا دونوں پڑھا دیے جائے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے مجھے والد گرامی نے قرآن مجید کی تعلیم شروع کی، 3 پارے مجھے اجزا اسپیلنگ کے ساتھ پڑھائے۔ تو کہتے ہیں کہ میں نے 3 پارے جب پڑھ لیے تو اس کے بعد میں نے قرآن مجید خود پڑھنا شروع کر دیا۔ تو اخبار الاحیار کے صفحہ 300 کے اندر ہے، محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ خود لکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں نے 2-3 ماہ کے اندر قرآن مجید مکمل کر لیا میں۔ اللہ اکبر جل۔ اس کے بعد خطاطی، شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے خطاطی سیکھی، 2-3 ماہ میں قرآن مجید پڑھنا سیکھ لیا۔ اس کے بعد لکھائی بہت ضروری ہوتی تھی پرانے لوگوں کے لیے، کیوں؟ اس لیے کہ ان لوگوں نے آگے بڑھ کے خود جو ہے وہ کتابوں کو لکھنا ہوتا تھا۔ اب تو کتابیں جو ہیں وہ ہمارے سامنے پرنٹڈ آ جاتی۔ یہ بھی دیکھیے زبردست کتاب ہے، قطب العارفین فی العقائد والتصوف، یہ ابوالقاسم عبد الرحمن بن یوسف کی ہے۔ یہ دنیا سے گئے تھے 599 ہجری میں،
تو کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کتاب اسی طرح تھی جیسے یہ خوبصورت کاغذ ہے؟ اب تو یہ امریکہ سے مل گئی نا، بیروت سے یہ چھپی ہے، لیکن تب ایسی تھی نہیں، انہوں نے اپنے ہاتھ سے لکھی تھی۔ تو یہ ضروری ہوتا تھا کہ جو بھی مدرسہ میں پڑھنے کے لیے جائے وہ لکھنا بھی سیکھے تاکہ اس کی لکھائی خوبصورت ہو جائے، اور وہ کتابوں کو یا کسی چیز کو لکھنا چاہے تو پھر وہ لکھ سکے۔ ہوتا کیا تھا کہ جب وہ کتاب پڑھا کرتے تھے تو استاد جو فرماتے تھے وہ یوں سائڈ کے اوپر لکھ لیتے تھے، تو لکھیں گے تبھی نا جب لکھائی اچھی ہوگی۔ تو آج کل تو ہماری لکھائی اچھی نہیں رہی، لیکن تب لکھنا جو ہے وہ تو خطاطی شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے والد گرامی نے پھر خطاطی کی طرف توجہ دی، لکھائی کی طرف۔ تو کہ فرماتے ہیں کہ میرے ابا خود لکھواتے تھے مجھے، تو 1 ماہ کے اندر شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھنا سیکھ لی۔ اب والد گرامی نے توجہ دی کہ میں اپنے بیٹے کو کیا پڑھاؤں، تو جس کتاب کو وہ اہم سمجھتے وہ بیٹے کو پڑھا دیتے۔ آج کل تو یہ طریقہ ہوتا ہے نا کہ ترتیب سے پڑھایا جاتا ہے، علم النحو پڑھا دیجئے، علم الصرف پڑھا دیجئے، اور علم النحو جو ہے یہ صرف علم نحو نہیں، یعنی وہ علم النحو کتاب کا نام بتا رہا ہوں کہ یہ کتاب پہلے لگائی جائے نحو کی، پھر اس کے بعد جو ہے وہ نحو میر لگائی جائے، پھر اس کے بعد ہدایت النحو پڑھی جائے، پھر اس کے بعد جو ہے وہ یہ کتاب۔ وہ کہتے ہیں کہ میرے والد گرامی کو ترتیب سے نہیں پڑھاتے تھے، ان کو جو کتاب امپورٹنٹ لگتی تھی وہ اس موضوع کی مجھے دے دیتے تھے اور میں پڑھتا تھا، تھوڑا سا میں پڑھتا تھا وہ کتاب مجھے یاد ہو جاتی تھی۔ اللہ اکبر جل شانہ، فرماتے ہیں کہ وہ کتاب مجھے یاد ہو جاتی۔ اور سب سے پہلے کیا شروع کروایا؟ دیوان حافظ، حافظ کا دیوان آپ نے پڑھا، دیوان حافظ کے چند اجزاء مجھے پڑھائے۔ اس کے بعد بوستان جو ہے وہ مجھے پڑھائی، شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کی، ان پہ بھی ہم گفتگو کر چکے ہیں۔ تو فرماتے ہیں یہ دیوان حافظ اور بوستان کیوں پڑھایا پہلے؟ وجہ یہ تھی کہ شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ ہمارے دور کے اندر نظم بہت یاد کروائی جاتی تھی۔ جب مدرسہ میں بچہ پڑھنے کے لیے جاتا تھا تو جن کتابوں کے اندر نظم ہوتی ہے، اشعار ہوتے ہیں، وہ زیادہ پڑھائے جاتے تھے، لیکن میرے والد گرامی نے مجھے دیوان حافظ کے چند اجزاء اور بوستان جو ہے یہ مجھے پڑھائی، اس کے بعد نظم ختم کر دی۔ پھر جو ہے اس کے بعد میزان، مصباح اور کافیہ، یہ والد گرامی نے شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ کو پڑھایا۔ تو شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس کتاب کو میں پکڑتا تھا کچھ تھوڑا سا پڑھتا تھا، اس کے بعد وہ ساری کتاب میں خود ہی پڑھ لیتا تھا اور وہ مجھے یاد ہو جاتی۔ تو 12-13 سال کی عمر میں شرح شمسیہ، شرح عقائد پڑھ لی، 15 سال کی عمر میں مختصر مطول سے فارغ ہوئے۔ تو فرماتے ہیں جو کتاب ملتی میں پھر پڑھنے لگ جاتا، جو بھی کتاب ملتی۔ میرے والد گرامی کی خود اپنی بڑی لائبریری تھی، کہتے ہیں کہ جو بھی کتاب مجھے ملتی میں پکڑتا اور میں پڑھنے لگ جاتا جب تک کہ وہ ختم نہ ہو جاتی، اور وہ کتاب اللہ تعالیٰ مجھے یاد کروا دیتا۔ اللہ اکبر جل شانہ۔ آپ 18 گھنٹے پڑھتے تھے۔ اب ذرا غور سے سنیے، شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ ایسے مشہور نہیں ہو گئے، یہ میں طلباء کے لیے اور علماء کے لیے عرض کرنا چاہ رہا ہوں۔ 18 گھنٹے آپ مسلسل پڑھتے رہتے، یہ نارمل ہی تھا، اور کبھی کبھی یہ گھنٹے 20-22 تک چلے جاتے تھے۔ روزانہ کی بات کر رہا ہوں، اور یہ نارمل بات ہے آپ کی۔ 18 گھنٹے آپ نے جو ہے، تو سونے کا ٹائم انتہائی کم، بیٹھے بیٹھے 2 گھنٹے کبھی سو لیا۔ کیلولہ جو ہے وہ سنت تھا، وہ ضرور کرتے تھے آپ کیلولہ، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت بچپن سے۔ اور آپ جو پڑھنے کے لیے جاتے تھے، تو پڑھنے کے لیے جب جاتے تھے تو مدرسہ 2 مائل دور تھا، جسے اردو میں میل کہتے ہیں، مائل 2 مائل جو ہے وہ دور تھا یہ۔ تو 2 مائل طلوع آفتاب سے پہلے جاتے، وہاں پہنچتے، پھر کیلولہ کے لیے 2 مائل واپس آتے، کتنا ہو گیا 4، پھر کیلولہ کے بعد 2 مائل چلے جاتے، کتنا ہو گیا 6، پھر رات کو واپس آتے 2، 8 مائل روزانہ جو ہے وہ چلتے تھے، لیکن تھکتے نہیں۔ جب رات کو واپس پلٹ کر آتے تھے تو پھر مطالعہ میں لگ جاتے، پھر اپنا جو ہے وہ سبق یاد کرتے، اور اتنے منہمک ہو جاتے اسٹڈی کے اندر، مطالعہ کے اندر اتنے مصروف ہو جاتے۔ آپ پگڑی پہنتے تھے، اللہ اکبر جل شانہ۔ تو وہ کہتے ہیں کہ جب میں مطالعہ کر رہا ہوتا تو کیا ہوتا کہ وہ پلو جو ہے وہ بعض اوقات یوں جو ہے نا، وہ شمع ہوتی ہے، آپ کو معلوم ہے، دیا کبھی جلاتے، آج کل تو لائٹس ہیں نا، تب دیا ہوتا تھا، شمع ہوتی تھی، تو کہتے ہیں وہ دیا جو ہے وہ نیچے جل رہا ہوتا تھا، تو میں یوں پڑھ رہا ہوتا تو کبھی کبھی پلو یوں نیچے ہو جاتا، تو میں اتنا منہمک ہوتا کہ مجھے پتہ ہی نہیں چلتا کہ پگڑی کے پلو کو، وہ جو شملہ جسے آپ بولتے، جو بھی بول لیجیے، وہ جو اسے آگ لگ گئی۔ اور اکثر ایسا ہوا ہے کہ میری پگڑی جو ہے وہ جل جاتی، اور بعض اوقات میری داڑھی کو بھی کہتے ہیں کہ آگ لگ جاتی، اس قدر مطالعے کے اندر جو ہے وہ مصروف ہو جاتے۔ اللہ اکبر جل شانہ۔ آپ نے ہندوستان کے اندر رہتے ہوئے تمام مروجہ علوم جتنے تھے، جو کتابیں پڑھائی جاتی تھی، آپ نے سب کی سب، کچھ اپنے ابا کی مدد سے، کچھ دوسرے اساتذہ کی مدد سے، آپ نے وہ ساری کتابیں جو ہیں وہ پڑھ ڈالی۔
صرف ہندوستان میں نہیں، جب آپ ہندوستان میں پڑھ چکے تو پھر ابا سے بولے کہ مجھے آگے جا کر پڑھنا ہے، تو کہا ٹھیک ہے بیٹے، بخارا جاؤ، سمرقند جاؤ، اب وہاں گئے۔ پھر آپ وہاں سے واپس جب آئے تو والد گرامی علامہ شیخ سیف الدین ترک رحمۃ اللہ علیہ آپ فرمانے لگے قادری، کہنے لگے بیٹے جاؤ تم اب شیخ محمد موسیٰ گیلانی رحمۃ اللہ علیہ، تم ان کے پاس جاؤ بیٹے اور جا کے ان کی بایعت کرو۔ یہ شیخ محمد موسیٰ جو ہیں یہ فتح پور سیکری میں رہتے تھے۔ فتح پور سیکری یہ اکبر بادشاہ کا دربار ہے، وہاں مرکز ہے سیاست کا۔ آپ جب وہاں پہنچے آپ نے ان کی بایعت کی۔ یہ شیخ محمد موسیٰ گیلانی کے پاس کیوں بھیجا؟ کیا اس وقت بھارت کے اندر کوئی اور تصوف کے پیر نہیں تھے؟ اصل میں وجہ یہ تھی کہ آپ کے خاندان کو اور خاص طور پر شیخ سیف الدین قادری رحمۃ اللہ علیہ ان کو عبد القادر گیلانی رحمۃ اللہ سے بڑا پیار تھا۔ یہ وجہ تھی اصل، یہ بات یاد ہے کہ ابا کو عبد القادر گیلانی رحمۃ اللہ علیہ غوث پاک سے بڑا ہی پیار تھا، تو شیخ محمد موسیٰ گیلانی ان کی اولاد سے تھے، تو کہنے لگے بیٹے جاؤ ان کی جا کے بایعت کر لو۔ حالانکہ وہ دربار کے اندر رہتے تھے، سیاست کا وہ مرکز تھا، گڑھ تھا۔ آپ وہاں پہنچے، آپ نے جا کر ان کی جو ہے وہ بایعت کر لی، بایعت کری، لیکن آپ سیاست سے آپ کی کوئی وابستگی نہیں، سیاست سے آپ بالکل سائڈ پہ رہتے۔ تو والد گرامی جو ہیں یہ عبد القادر گیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے بڑے دیوانے، عشق مصطفیٰ کا اثر، محبت اور اولیاء سے محبت کا نتیجہ خوف خدا ہوتا ہے۔ جب حضور سے محبت ہوگی، اولیاء سے محبت ہوگی، تو یہ بات یاد رکھنا، پھر نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ پھر خوف خدا، عبادت، پھر اس کے اندر اچھائیاں پیدا ہوتی، یہ اثر ہے اس کا۔ آپ آخری عمر میں بھی بہت زیادہ قرآن پڑھتے تھے، شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ کے والد گرامی۔ اس لیے جب اولاد پیدا ہو جاتی ہے نا، اول تو چاہیے کہ ہمیں شادی سے پہلے بھی عبادت شروع کر دینی چاہیے، کیونکہ انسان کی باڈی کے اندر اثر پڑتا ہے۔ لیکن جب بچے ہو جائیں تو ہم سب لوگوں کو خاص خیال رکھنا چاہیے، خاص طور پر جب بھی میں جاتا ہوں امریکہ کی اسٹیٹس کے اندر، تو میں والدین سے یہ کہتا ہوں کہ جب تمہارا بیٹا پیدا ہو جائے تو یہ مت سوچنا کہ وہ پیدا ہو گیا اس کو کچھ پتہ نہیں، نہ اسی دن سے تم اپنے لائف کو چینج کر دو، نظام الدین والملت والاولیاء کا نظام اپنی زندگی کے اوپر اپنا لو، یا اب بچہ تمہیں مسلسل واچ کرے گا، یہ بات یاد رکھنا۔ تمہارے بولنے سے وہ نہیں سمجھے گا، جو تمہارے کرنے سے دیکھ کے تمہیں وہ جو سمجھے گا۔ اس لیے یہ جتنے ماں باپ ہیں ان کو اپنے اندر وہ چیزیں جو ہیں وہ پیدا کر لینی چاہیے، ورنہ کیا ہوگا کہ 15-16 سال کے بعد ان کو وہ سزا بھگتنا پڑے گی۔ وہ جو آخری عمر میں جب آپ بہت علیل ہو گئے تو اب آپ کے ہر وقت روتے رہتے، قرآن مجید پڑھتے، قرآن مجید کی آیات پڑھتے ہوئے جب اس کے اندر آتی ہیں آیات عذاب کا جس کا اندر تذکرہ ہوتا، دوزخ کا تذکرہ، بہت زیادہ روتے، اور جہاں کوئی تھوڑا سا اللہ تعالیٰ کی رحمت کا تذکرہ ہوتا تو ہم اس کو رونے لگ جاتے۔ تو جب آپ کا آخری وقت ہوا تو آپ نے اپنے بیٹے شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کو بلا لیا، فرمانے لگے تم آ جاؤ، میرا وقت آخری ہے، میں بہت علیل ہوں، تم آ جاؤ۔ تو آخری وقت میں آپ فرماتے ہیں بیٹے ذرا قرآن مجید تو پڑھو۔ تو شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اپنے ابا کے پاس بیٹھ کر قرآن پڑھ رہے ہیں، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، اللہ اکبر جل شانہ، کیا خوبصورت ایسی امید والی آیا ہے، ان الذین قالوا، بے شک وہ لوگ کیا انہوں نے کہ اللہ ہمارا رب ہے، ثم استقاموا، پھر ڈٹے رہے، تتنزل علیہم الملائکہ، فرشتوں کا نزول ہوتا ہے ان پر، فرشتوں کا نزول ہوگا۔ تو یہ جب ہوا تو امید لگ گئی، بڑے خوش ہوئے، کہنے لگے امید لگ گئی، امید لگ گئی۔ اللہ کی بارگاہ میں بڑے خوبصورت انہوں نے جملے بولے، وہ جملے ذرا سن لیجیے۔ یہ جملے کبھی میں بھی بولا کرتا ہوں لیکن کچھ اور انداز سے ہوتے ہیں، آپ سب لوگ ان جملوں کو بہت دھیان سے سنیے کہ شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا جملے کہے، خدا کی قسم غضب کر دی۔ میں کریم کے پاس آیا ہوں، نہ توشہ ہے، نہ نیکیاں ہیں، نہ قلب سلیم ہے۔ جب ایک کریم کے ہاں جائیں تو توشہ لے جانا مناسب بات نہیں ہے، ناموضوع ہے۔ سنا آپ نے؟ اور یہ جملہ وہی کہے گا جس کی ساری زندگی جو ہے وہ خدا تعالیٰ کی اطاعت میں گزری ہے۔ اب یہ ماننا کہ یہ جملے نکلیں گے نہیں، یہ نکلیں گے اسی کے منہ سے جس کی زندگی عبادت میں گزری ہے۔ کیا جملہ ہے؟ میں اس کو آسان طریقے سے سمجھا دوں۔ جب آپ کی کوئی دعوت کرتا ہے تو وہ کیا ہوتا ہے؟ اچھا آدمی ہے، کریم ہے، وہ کرم کر رہا ہے، دعوت دے رہا ہے، کھانا کھلائے گا، آپ کو بلائے گا، اور جتنا بڑا آدمی ہوگا، بڑی دعوت ہوگی، اتنا وہ کریم زیادہ ہے کیونکہ وہ زیادہ چیزیں دے رہا ہے۔ تو جب آپ کسی کی دعوت پہ جاتے ہیں تو کیا روٹی جیب میں لے کے جاتے ہیں؟ نہیں نا، روٹی ساتھ لے کے نہیں جاتے۔ کیوں؟ اگر آپ روٹی لے کر جائیں گے تو کریم جو ہے وہ میں جب دعوت کر رہا ہوں تو میرے پاس آیا ہے، تو پھر تو روٹی لے کر کیوں آیا؟
اکثر آپ جب اپنے رشتہ داروں کے یہاں جاتے ہیں، یار میں جو ہوں پھر تم کیوں چیزیں لے کر آ رہے ہو، میں سارا کچھ کروں گا نا، میرے ہوتے ہوئے یار تم یہ کیوں لائے ہو، میں یہ بھی کر دیتا. یہ میں بلا تشبیہ مثال سمجھا رہا ہوں. تو محبت اور عقیدت دیکھیے، کیا لگے وہ کریم ہے، اے کریم میں تیرے پاس آیا ہوں، نہ قلب سلیم ہے، نہ نیکیاں ہیں، نہ توشہ ہے، کیونکہ جب کریم کے پاس پہنچتے ہیں تو توشہ ساتھ لے کے جانا ناموزوں بات ہے، مناسب نہیں. غضب کا جملہ. اور پھر آخری جملہ آپ نے جو بولا، آپ یہ بھی ذرا سن لیجیے، یہ جملے یاد رکھیں. ہمیں اللہ کو بھی جملے اچھے لگتے ہیں، جس طرح ہمیں جملے اچھے لگتے ہیں نا، کلام اچھا لگتا ہے، اللہ کو بھی جملے اچھے لگتے ہیں. تو پھر آخری جملہ کہتے ہیں ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے، وہ نبی محمد، میرا نبی محمد ہے، وہ دینی الاسلام، میرا دین اسلام ہے، وہ شیخی الشیخ عبد القادر گیلانی رحمۃ اللہ علیہ. یہ آخری جملے ہیں ان کے، میرا شیخ عبد القادر گیلانی رحمۃ اللہ. یہ وجہ تھی کہ شاہ عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ قادری عبد القادر گیلانی رحمۃ اللہ کے بارے میں زیادہ لکھتے تھے. یہ تھی وجہ کہ یعنی آخری جملوں میں شاہ عبد الحق محدث دہلوی رحمہ اللہ کے آخری جو جملے ہیں وہ ہے کہ اللہ میرا رب ہے، محمد مصطفیٰ میرے نبی ہیں، دین اسلام میرا دین ہے، اور میرا شیخ عبد القادر گیلانی رحمۃ اللہ علیہ. اور آخری لمحوں میں آپ کے چہرے پہ خوشی تھی. 1582 میں عیسوی میں آپ کا وصال ہوا. تب شاہ عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ کی عمر جو ہے وہ 31 سال تھی، 31 ایئرس، 31 سال عمر تھی. آپ پھر دہلی میں رہنے لگ گئے. آپ کی جب وفات ہو گئی تو والدہ محترمہ اکیلی ہوئی، تو آپ دہلی میں رہنے. اس وقت دہلی میں ملتان سے ایک سہراوردی سلسلے کے ایک بزرگ آئے ہوئے تھے، شیخ اسحاق سہراوردی رحمۃ اللہ علیہ. آپ کو پتا کہ تب سہراوردیوں کا مرکز ملتان تھا، بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ. یہاں سے سہراوردی جو تصوف کے صوفی تھے وہ ہندوستان میں دور دراز جا کر اسلام کی تبلیغ کیا کرتے تھے. تو شیخ اسحاق جو آئے ہوئے تھے، آپ ان کی محفل میں بیٹھا کرتے، مگر بے چینی ہے کہ بڑھتی جاتی، بے جانی کم نہیں ہوتی. اس کی پہلی وجہ کیا ہے؟ اس کی پہلی وجہ یہ ہے کہ وہ والد گرامی کا سایہ اٹھ گیا. یہ سب کچھ تھے، دوست بھی، باپ بھی، پیر بھی، رہنما بھی، معاشرے کی ایک ایک برائی سے بچانے والے اور ہر قدم پر سمجھانے والے. وہ سب کہتے ہیں شیخ سیف الدین کو اللہ تعالیٰ نے بڑی صلاحیتیں دی تھی. اب یہ نہیں ہے. اور دوسری وجہ کیا تھی کہ انڈیا کے، ہندوستان کے حالات جو تھے وہ بڑے دیگرگوں تھے. دین اکبری جو ہے وہ بڑھ رہا تھا، بدعات عام ہو رہی تھی. تصوف ہے کہ وہ بھی گدلا ہو چکا ہے، اور جو دین اسلام ہے اس کے اوپر قبضہ کس کا ہے؟ بادشاہ ہے تو اکبر بادشاہ، اور جو ملا ہیں وہ ابو الفضل فیضی جیسے. اب یہ حالات میں آپ بڑے پریشان رہتے، جو کچھ آپ نے سیکھا ہے نظر اس کے الٹ آتا ہے. آپ پریشان رہنے لگے تو اپنی والدہ ماجدہ سے کہتے ہیں، والدہ مجھے اگر آپ اجازت دے دیں تو میں حج کراؤں، میں مکہ چلا جاؤں. ماں نے معلوم ہے کیا جملہ کا، کہنے لگی ہاں جاؤ، پر مکہ مدینہ کے علاوہ کسی تیسرے ملک میں مت جانا. مکہ مدینہ کے علاوہ تیسری ملک میں مت جانا. ماں سے اجازت لے کر چل پڑے. جب لے کے چلے تو گجرات پہنچے. تب وہاں سے جہاز چلتا تھا، بحری جہاز جایا کرتے تھے، تب وہاں سے جہاز چلتا تھا. وہاں پہنچے تو معلوم ہوا کہ جہاز روانہ ہو چکا ہے، جہاز نکل گیا ہے، یہ رستے میں لیٹ ہو گئے. اس میں بھی کوئی حکمت. گلزار ابرار ایک کتاب ہے، اس کے مصنف نے ملاقات کی آپ سے، ملاقات کی وہاں. پھر طبقات اکبری کے مصنف مرزا نظام الدین کے ہاں آپ احمد آباد میں آپ نے قیام کیا، احمد آباد. پھر آپ نے شیخ وجیہ الدین علوی رحمۃ اللہ کی صحبت میں کافی آپ نے عرصہ گزارا. یہ علوی کا لفظ آیا ہے، میں ذرا بتاتا چلوں آپ کو. علوی کسے کہتے ہیں؟ علوی بھی سید کہلواتے ہیں. علوی وہ ہوتے ہیں کہ جن کے والد تو مولا علی ہیں، ماں فاطمہ الزہرا نہیں ہے، وہ علوی کہلواتے ہیں خود کو. کیونکہ مولا علی شیر خدا نے بی بی فاطمہ کے دنیا سے چلے جانے کے بعد پھر اور بھی شادیاں کی ہیں. تو یہ علوی جو ہوتے ہیں سید وہ ہیں کہ مولا علی کی اولاد سے ہوتے ہیں، لیکن ماں فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا نہیں ہوتی. تو کافی عرصہ شیخ وجیہ الدین علوی رحمۃ اللہ کے پاس گزارا. ان سے آپ نے شہباز لامکانی، قندیل نورانی یا شیخ سید عبد القادر گیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے وظائف جو ہیں ان کی اجازت لی. اب دیکھ رہے آپ، ابا عبد القادر گیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے زبردست چاہنے والے، اور انہوں نے بات کروائی تو شیخ موسیٰ گیلانی وہ ان کی اولاد میں. میری بات آپ سمجھ رہے ہیں؟ اور اس کے بعد پھر جب آپ آ کے رکے ہیں، سال جو قیام کر رہے ہیں، شیخ وجیہ الدین، ان سے جب ملاقات ہوتی ہے تو وہاں بھی آپ کو عبد القادر گیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا فیض جو ہے وہ مل رہا ہے.
88 عیسوی کے اندر آپ پھر دوسرا جب سال آتا ہے تو جہاز میں آپ بیٹھے. اب جہاز جو ہے وہ مکہ کی طرف روانہ ہو گیا. جب روانہ ہوا تو آپ ذرا پھر سنیے. فرماتے ہیں, آپ خود لکھتے ہیں, کہنے لگے کہ میں جہاز میں جب بیٹھا تو وہاں میرے ساتھ جو تھا ایک دیوانہ, وہ کونے میں بیٹھتا, صبح صبح کیا کرتا, یا شیخ عبد القادر گیلانی, یا شیخ عبد القادر گیلانی کی صدائیں دیتا. تو مجھے اس کی آواز بڑی بھلی لگتی. آپ دیکھتے جا رہے ہیں کہ جہاز میں بھی بیٹھے ہیں تو عبد القادر گیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا چاہنے والا جو ہے وہ ساتھ آپ کے. تو ایک بات آپ کو بتاؤں, یہ جو علم ہے نا, اس کا وزن بہت زیادہ ہے. یہ کتابیں جو ہیں, یہ جب بندہ پڑھتا ہے نا, اس کا وزن بہت بھاری ہے. اور یہ ہلکا تبھی ہوتا ہے جب کوئی صحیح راہ بتا دے کہ یہاں اس کو صرف کرو, پھر یہ ہلکا ہو جاتا. جب صحیح استعمال کی راہیں معلوم نہ ہوں, متعین نہ ہوں, تو بڑا مشکل ہو جاتا. تو آپ مکہ میں پہنچے. جب آپ مکہ میں پہنچے تو اس وقت مکہ کے اندر شیخ عبد الوہاب متقی رحمۃ اللہ علیہ, شیخ الحدیث والقرآن, شیخ التصوف, آپ کا طوطی بولتا تھا مکہ میں. یہ انڈیا سے ہی گئے تھے مکہ میں, ہاں انڈیا سے ہی گئے تھے, لیکن وہاں جب پہنچے تو وہاں آپ کا شورا ہوا. لوگ خود عربی, یمنی, لبنانی, مکہ کے, مدینہ کے, یہ لوگ آپ سے آ کر حدیث مبارکہ جو ہے وہ سنتے, درس لیتے, بیٹھتے, سیکھتے. طوطی بولتا تھا شیخ عبد الوہاب متقی رحمۃ اللہ علیہ. تو جب شیخ عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ وہاں پہنچے تو ماہ رمضان المبارک میں آپ نے جب دیکھا لوگوں کو ان کی جانب متوجہ ہوتے, تو آپ بھی چلے گئے وہاں بیٹھے, ان کی حلقہ میں درس میں بیٹھے. شیخ عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ پہلے ہی بہت بڑے عالم تھے, اب تو یہاں سے سب کچھ پڑھ کر گئے ہیں. تو جب بیٹھے تو ہم شیخ عبد الوہاب متقی رحمۃ اللہ نے پاس بٹھا لی. رمضان پورا گزارا, آخری 10 دن کے اندر اعتکاف بیٹھے. اعتکاف کے اندر نہ جانے کیا کیا چیزیں حاصل کی, کیا انہوں نے دی. محبت جو ہے وہ آپ کی بڑھ گئی. محبت جب بڑھ گئی, آپ نے حج کے موسم آ گیا, حج کا موسم آیا, ماہ رمضان المبارک, شوال, ذیقعد اور ذوالحج. حج بھی شیخ عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے عبد الوہاب متقی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ کیا. حج کرنے کے بعد آپ کو مکہ کے اندر خواب آیا. خواب یہ آیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما ہے اور حدیث پڑھا رہے ہیں. جو کتابوں میں ہے نا وہ حدیث پڑھا رہے ہیں, یہ میرا بیان ہے, یہ میرا بیان ہے, یہ میں نے کہا, حدیث پڑھا. اس کے بعد دوسرا خواب آپ کو یہ آیا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جو ہیں وہ دشمنوں سے لڑنے کے لیے لشکر کی تیاری کر رہے ہیں. تو یہ دونوں چیزوں نے, اس کی تعبیر جو تھی وہ یہی تھی کہ تم یہاں سے حدیث کا علم حاصل کرنے کے بعد جو حدیث کے دشمن ہیں جا کر ان سے لڑو, حدیث کا علم پھیلا. تو آپ کی توجہ ایک دم حدیث کی جانب مڑ گئی. اب محدث دہلوی سمجھ میں آئے گا آپ کو. تو جب یہ آپ نے خواب دیکھا تو باوجود اس بات کے کہ آپ مسلم, بخاری, ترمذی, نسائی, ابن ماجہ, ابو داؤد یہ سب پڑھ چکے ہیں, آپ نے دوبارہ سے پھر پڑھنی شروع کر دی. شیخ عبد الوہاب متقی سے 3 سال تک آپ نے حدیث مبارکہ کا علم پھر سے لینا شروع کر دیا. 3 سال رہ کر آپ نے علم حدیث جب پڑھا تو صرف علم حدیث ہی نہیں, تصوف کا بھی علم ان سے سیکھا. اور آپ نے بھی خاص دھیان دیا شیخ عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف. آپ نے ان کو حرم شریف کے اندر ایک حجرہ لے دیا. اس حجرے کے اندر آپ نے ان کو ریاضت اور چلہ کے لیے بٹھا دیا. 7 دن کے بعد عبد الوہاب متقی رحمۃ اللہ علیہ تشریف لاتے تھے اور آ کر حجرے کے اندر داخل ہوتے اور پوچھتے کہ ان 7 دنوں کے اندر آپ کے اوپر کیا کیا چیزیں وارد ہوئی ہیں. پھر اس کے بعد پھر راہ کا تعین کرتے, بتلاتے. تو وہاں اس میں بھی تو جب ریاضت مکمل ہو گئی تو پھر مسلم شریف کا درس شروع ہوا. تو یہ مسلم شریف اور بخاری شریف, کچھ لوگ مسلم شریف کو بخاری شریف کے اوپر ترجیح دیتے ہیں, کہتے ہیں کہ مسلم شریف کے اندر احادیث جو ہیں وہ صحیح اور مسلم شریف کے اندر جو ہیں وہ کم وہ راوی ہیں کہ جن راویوں کے اوپر اعتراض ہوتا ہے. خیر گاڈ نوز بیٹر, مجھے ان پہ گفتگو نہیں کرنا. تو مسلم شریف کا جو ہے وہ درس لیا. پھر شیخ نے اب فرمایا کہ تم اب ہندوستان واپس چلے جاؤ. کہنے لگے میں نہیں جاؤں گا, میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا در چھوڑ کر, میں مکہ چھوڑ کے میں نہیں جاؤں گا. آپ فرمانے لگے ہم تمہیں حکم دیتے ہیں کہ تم چلے جاؤ. گفتگو ہوتی رہی, یہ بھی دلائل دیں, یہ اپنے عشق کے دلائل دیں اور وہ جو ہیں وہ اپنے فرض کے دلائل دیں. شیخ عبد الحق محدث دہلوی عشق مصطفیٰ کے آگے مجبور. آپ فرماتے ہیں مجھے یہاں سے نہیں جانا,
میں سرکار کے قدموں میں رہنا چاہتا ہوں. اتنی محبت تھی کہ جب مدینہ جاتے تو آپ اپنے جوتے اتار دیتے, ننگے پاؤں مدینہ کی گلیوں میں آپ پھرتے تھے. شاہ عبداللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ, اتنا عشق تھا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے. کہنے لگے مجھے پیر صاحب یہاں رہنے دیجیے, لیکن پیر صاحب پر ان کو فرض, وہ جو دیکھ رہے تھے چیز کہ جو ان سے لینا ہے کام, ہم نے کہا نہیں تم جاؤ, تمہیں جانا ہے ہندوستان. جب اصرار بڑھ گیا تو آپ فرمانے لگے اچھا پھر مجھے آپ بغداد جانے دیجیے. فرمانے لگے نہیں تم بغداد نہیں جاؤ گے. کہنے لگے مجھے عبد القادر گیلانی رحمہ اللہ کے روضہ پہ جانا ہے, مجھے وہاں پہنچ. فرمانے لگے نہیں تم نہیں جاؤ گے, مجھے معلوم ہے کہ جو جتنی تم محبت کرتے ہو ان سے تم بغداد میں ہی رک جاؤ گے, پھر بغداد سے تم آگے نہیں جاؤ گے. فرمانے لگے مجھے جانے تو دیجیے. اب عبد الوہاب متقی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا سنو, جب آپ چلے تھے ہندوستان سے تو کیا کہا تھا آپ کی والدہ نے کہ مکہ اور مدینہ کے علاوہ کسی تیسرے ملک میں مت جانا. تو اب مجھے یقین ہے کہ اگر آپ بغداد گئے تو آپ وہاں سے ہلو گے نہیں, وہیں آپ ساری زندگی گزار دو گے. اب انہیں یاد آیا کہ میری والدہ نے مجھے اجازت نہیں دی. تو شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ وہاں سے اب جو ہے وہ سیدھا چلے. اللہ اکبر جل شانہ. جب وہ روانہ ہونے لگے تو شیخ عبد الوہاب متقی رحمۃ اللہ علیہ نے خلافت عطا فرمائی, اور آپ نے خاص طور پر عبد القادر گیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا جبہ عطا فرمایا. اللہ اکبر, کیا بات ہے. میرے لیے دعا کیجیے گا, میں بڑی کوشش کر رہا ہوں کہ میری حاضری ہو جائے. اب میں انشاءاللہ یہ آخری لیکچر یہاں امریکہ میں, ابھی مجھے کل پرسوں میں روانہ ہو جاؤں گا پاکستان کے لیے. میرے ابا پیر طالب حسین شاہ رحمۃ اللہ علیہ کا عرس ہے. نومبر کو مجھے وہاں پہنچنا ہے. اس کے علاوہ اور بھی جلسے ہیں, عمان میں بھی ہے, کویت میں بھی ہے. میں کوشش کر رہا ہوں وہ اس پاک کے در پہ جا کے اپنی داڑھی سے جھاڑو دوں میں جا کے. اللہ تعالیٰ میری یہ آرزو پوری کرے. تو اب دیکھیے کوشش کروں گا. تو 50 آج جو یہ لیکچر ہے اس کے بعد ذرا وقفہ کافی بڑھ جائے گا. دوبارہ سے پھر میں آؤں گا واپس امریکہ, تو پھر میں آپ سے لیکچر جو ہے وہ شروع کروں گا. اس کے علاوہ جہاں جہاں پہنچا آپ کے لیے دعائیں میں کرتا رہوں گا اور پہنچوں گا. تو آپ فرمانے لگے اب تم واپس جاؤ. تو عبد القادر گیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا جبہ جو ہے وہ انہوں نے عطا کیا, بڑی سعادت ہے, وہ لے کے اب آپ واپس روانہ ہوئے. 1591 میں 1591 عیسوی میں آپ دہلی واپس آئے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت اور پیار آتے ساری آپ نے یہاں ایک مدرسہ کا قیام کیا, مدرسہ بنایا. مدرسہ کے ساتھ آپ نے لائبریری بنائی, اور آپ مکہ اور مدینہ سے بہت ساری کتابیں لے کر آئے تھے. ہاتھ کی لکھی ہوئی کتابیں, کاپی اس دور میں لکھی جاتی تھی, ہاتھ کی لکھی کتابیں بہت ساری, خود آپ بھی لکھتے رہتے تھے. بہت سی کتابیں لے کر آئے, ابا کی کتابیں بھی تھیں, بہت سارا سرمایہ تھا, سارا جمع کر کے ایک ٹاپ کی لائبریری آپ نے انڈیا کے اندر بنا دی. اتنی بڑی لائبریری بنا دی کہ جتنے دہلی کے لوگ تھے ان کو پڑھنے کے لیے آپ ہی کی لائبریری کی طرف آنا پڑتا تھا. اور آپ نے ایک جماعت, خاص طور پر بڑے خوش نویس جو تھے, بہت اچھا لکھنے والے, ان کی ایک جماعت جو ہے وہ آپ نے رکھ دی, اور وہ بیٹھ کر جو نایاب کتابیں تھیں ان کی وہ کاپیاں بناتے تھے. آج کل تو یہ ہوتا ہے نا کہ ہم ایک دم سے فوٹو کاپی میں رکھ دیتے ہیں اس میں, لیکن نہیں, تب وہ لکھتے تھے. یہ کتاب ہے اس میں, اسی لیے آپ کو بہت ساری اغلاط جو ہیں وہ پرانی کتابوں میں مل جاتی ہیں, کیونکہ کاتب جب لکھتا تھا تو کوئی نہ کوئی چیز ایسی کر دیتا تھا, نقطہ اوپر کا نیچے, نیچے کا اوپر, ادھر کا ادھر, خواہ کا خواہ, وہ کر دیتا تھا, ہو جاتا تھا اسے. تو اس دور میں لکھا جاتا تھا. تو آپ نے بہت بڑی لائبریری. تو اس کے بعد آپ نے انڈیا کے اندر دہلی میں آپ نے شروع کر دی تبلیغ. تو تبلیغ جو ہے کچھ لوگ تو آ کر سنتے تھے مدرسہ میں, اور آپ تبلیغ کے لیے جاتے بھی تھے, لیکن جو لوگ دور تھے ان کے لیے آپ نے کتب بھی لکھی, کتابیں بھی لکھی. کتابیں جو ہیں وہ آپ کی کتنی ہیں, کہتے ہیں کہ 100 آپ کی کتابیں ہیں, لیکن میں نے تحقیق کی ہے تو کہتے ہیں کہ مجھے معلوم ہوا کہ 60 اصل میں کتابیں ہیں جس کو کتاب کہا جا سکتا ہے. 60 کتابیں ہیں آپ کی, اور باقی جو 100 تعداد کی گئی ہے اصل میں وہ 40 رسالے, ہر رسالے کو ایک کتاب قرار دے دیا گیا. اور وہ کتاب جب بنایا گیا اسے تو وہ کہتے ہیں کہ 40 اور 60 اور 40 100 بن گئی. گاڈ نوز بیٹر, اللہ بہتر جانتا ہے. لیکن آپ نے جو لکھا غضب کا لکھا. اخبار الاخیار آپ نے کتاب لکھی, فتح الغیب آپ نے کتاب لکھی, زاد المتقین فی سلوک طریق یقین آپ نے کتاب جو ہے وہ لکھی, جذب القلوب لکھی, تکمیل الایمان لکھی, اشاۃ اللمعات 6 سال میں مکمل کیا اس کتاب کو. اصل کام آپ کا یہی ہے. مشکان شریف کی آپ نے جو ہے وہ ترجمہ 2 زبانوں میں کیا, اس کی تشریح لکھی, ایک فارسی کے اندر اور ایک عربی کے اندر. چونکہ اس وقت انڈیا میں فارسی زبان تھی اور عوام فارسی ہی سمجھتے تھے, تو آپ نے عوام کے لیے جو ہے وہ فارسی زبان میں حدیث کی شرح لکھ دی. اور پھر کچھ ایسے نکات تھے کہ جو علماء کو بھی سمجھانے تھے, تو آپ نے وہ عربی کے اندر لکھ دی. دونوں زبانوں میں لکھ کر, اللہ اکبر. تو آپ کی کتابیں جب ہم پڑھتے ہیں
تو آپ نے کیا کیا کہ تصوف گدلا ہو گیا تھا، تو اولیاء کرام خاص طور پر عبد القادر گیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا تصوف جو ہے، آپ کی جو کتابیں ہیں وہ آپ نے لکھی، ان کی شان میں لکھی، اور اولیاء کرام کے تذکرے لکھ کر لوگوں کو بتائے دیکھیں یہ اولیاء کرام ہوتے ہیں، تم کیا کر رہے ہو، یہ ہیں اولیاء کرام۔ پھر آپ نے حدیث شریف اس کے اوپر جو ہے وہ کتابیں لکھی، عقائد کے اوپر آپ نے کتابیں لکھی، عمل کیا کرنا ہے ہر مہینے کے اندر، یہ ہے، یہ چیز ہے، یہ ہے، آپ نے اس پہ کتابیں لکھی۔ اللہ اکبر جل شانہ، یہ آپ نے کتابیں لکھ کر ان کو پھیلا دی۔ بڑی کوشش کی گئی گورنمنٹ کی جانب سے، دربار کی جانب سے، کہ آپ کو بھی دربار میں شامل کر لیا جائے۔ شاہ عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اگر چاہتے تو دربار میں آسانی سے شامل ہو سکتے تھے، کیوں بھلا؟ اس لیے کہ ابو الفضل فیضی جو ہے، جو پینچ ہے، جو سرپنچ ہے، وہ آپ کا دوست ہے، آپ کا ہم عمر بھی ہے، کیونکہ عبد الفضل فیضی جو ہے وہ بھی 1551 میں پیدا ہوا ہے، اور شاہ عبد الحق محدث دہلوی رحمہ اللہ بھی ایک ہی سال ہے۔ اور ابو الفضل فیضی جو ہے، یہ بات یاد رکھیے گا، یہ مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کو بھی جانتا ہے، شاہ عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کو بھی جانتا ہے۔ میں آپ کو بتا دوں کہ ہوتا یہ تھا کہ دہلی کے اندر یا جب یہ بڑے بڑے علماء ہوتے تھے، یہ ایک جگہ پہ بیٹھتے تھے، ابو الفضل فیضی بھی آتا تھا، اور جب گفتگو ہوتی تھی تو وہ جان جاتا تھا کہ کس کے اندر کتنا دم ہے، اسے معلوم ہوتا تھا۔ مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ شروع میں جب گئے ہیں، وہ آپ کی محفل میں بیٹھتا، ایک دن اس نے وسلم کے بارے میں کچھ عجیب قسم کی باتیں کی، تو آپ نے فرمایا آج کے بعد تیری میری دوستی ختم، اب تو میری محفل میں نہیں بیٹھے گا، نہ آئے گا نہ میں جاؤں گا۔ تو شاہ عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اگر چاہتے تو ابو الفضل فیضی کے ذریعے سے دربار میں اعلیٰ عہدہ حاصل کر لیتے، لیکن آپ نے فیضی کو بھی چھوڑ دیا۔ کیوں چھوڑا؟ شیخ عبد الحق محدث دہلوی رحمہ اللہ فہرست التوالیف، بڑا مشکل پروننسیشن ہے، فہرست ہوتا ہے نا، فہرست التوالیف کتاب کا نام ہے۔ تو فرماتے ہیں فیضی اگرچہ فصاحت و بلاغت میں ممتاز روزگار تھا، لیکن افسوس اس نے کفر اور گمراہی کے گڑھے میں گر کر بدبختی کا نشان اپنے حالات کی پیشانی پر لگا لیا۔ مومنوں کے لیے اس کا اور اس کی منحوس جماعت کا نام لینے سے پرہیز ہے۔ سن لیا آپ نے؟ تو اس دور میں تصوف اور دین دونوں دھندلا رہے تھے، دین اکبری اپنی چال چل رہا ہے، صوفیہ اپنی چال چل رہے ہیں۔ تو آپ نے پھر کیا کیا کہ تصوف کو صاف کرنے کے لیے اولیاء کے تذکرے لکھے، اور لوگوں کے معاملات اور دین کو صاف کرنے کے لیے حدیث پر زور دیا۔ ہر طرف کالا کالا کی صدائیں جو ہیں وہ بلند ہونے لگی۔ تو اس دور میں کیا ہوتا تھا؟ ایک مثال دیتا ہوں آپ کو، سید محمد جونپوری، اس نے اپنے آپ کو کہا کہ مجھ میں اور نبی میں کوئی فرق نہیں ہے، حضور پاک میں جو ان کے پاس تھا میرے پاس بھی ہے، صرف فرق یہ ہے کہ میں اتباع کر کے اس مقام تک پہنچ گئی۔ یعنی وہی جو مرزئی کہتا ہے کہ ذلی بروزی، وہی اس نے ذلی بروزی کا بھی کانسیپٹ دیا ہے کہ میں ان کی اتباع کرتے کرتے اس مقام پر پہنچ گیا ہوں۔ اللہ اکبر جل شانہ، استغفر اللہ۔ اکثر جب ہم پڑھتے ہیں مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ اور شاہ عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کو، تو لوگ یہ سمجھتے ہیں شاید دونوں کی آپس میں لڑائی ہوتی تھی۔ نہیں، دونوں کی لڑائی نہیں تھی آپس میں۔ مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں وہ خواجہ باقی بلا رحمۃ اللہ علیہ کے مرید ہیں، تو شاہ عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی ان سے فیض لیا ہے۔ یار میں کبھی کبھی حیران ہوتا ہوں، آپ دیکھو کہ عبد القادر گیلانی رحمہ اللہ حنبلی ہیں، شاہ عبد الحق محدث دہلوی رحمہ اللہ حنفی ہیں۔ ایک مرتبہ ان کا من چاہا کہ میں شافعی بن جاؤں، ایک مرتبہ ان کا من چاہا، لیکن شیخ عبد الوہاب متقی رحمۃ اللہ علیہ نے ایسا لیکچر دیا، امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی ایسی شان بیان کی کہ وہ فرمان لگے کہ پھر میں نے وہ جو ہے وہ چھوڑ دی۔ یہ شاہ عبد الحق محدث دہلوی حنفی، عبد القادر گیلانی حنبلی، لیکن آپ محبت دیکھیے ان کی۔ اسی طرح یہ شاہ عبد الحق محدث دہلوی رحمہ اللہ قادری، خواجہ باقی بلا نقشبندی، لیکن یہ ان کی عزت کرتے ہیں، محبت دیکھیے۔ یہ ان چیزوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یہ ہمیں چیزیں صرف اولیاء میں ملتی ہیں، صوفیاء میں، اتقیاء میں ملتی ہیں۔ قادری سہروردی کی عزت کر رہا ہے، نقشبندی قادری کی عزت کر رہا ہے، قادری نقشبندی کی عزت کر رہا ہے، سب ایک دوسرے۔ کیوں؟ یہ صرف طریقے جدا ہیں، مقصد سب کا ایک ہی ہے۔ تو مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ اور شاہ عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ، کام دونوں نے ایک ہی کیا ہے، یا دونوں کا کام کوئی جدا نہیں ہے۔ ایک نے توحید کو سامنے رکھ کے کیا ہے، اور ایک نے رسالت کو سامنے رکھ کے کیا ہے۔ ایک نے توحید کا کنسیپٹ کلیئر کیا ہے، اور ایک نے رسالت کے مقام کو واضح کیا۔ مقصد دونوں کا ایک تھا، طریقے مختلف ہیں۔
شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمہ اللہ مجدد الفسانی سے 9 سال بڑے ہیں. غور سے سنیے گا. مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ 9 سال چھوٹے ہیں شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ سے. مجدد الفسانی جو نقشبندی یہ 9 سال چھوٹے ہیں. 60 سال کی عمر میں مجدد الفسانی دنیا سے چلے گئے. تو زیادہ کام دین پہ کس نے کیا؟ شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ. ان کو آپ کو اللہ تعالیٰ نے 91 سال عمر عطا فرمائی. اور آپ نے دین الہی جیسے دین اکبری کہنا چاہیے اس کا توڑ کیا. تو شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے دربار سے دور رہ کر لوگوں کو سمجھایا. اور مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے دربار کے اندر گھس کر، دربار میں داخل ہو کر، تو ایک اندر رہ کر حملہ کر رہا ہے، لشکر میں گھس کے حملہ کر رہا ہے، داخل ہو کر رہا ہے، اور ایک باہر رہ کر جو ہے وہ حملہ کر رہا ہے. مجدد الفسانی کو گوالیار کے قلعہ میں بند کر دیا گیا. یہ تو آپ نے پڑھا. تو شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمہ اللہ کو بھی جلا وطنی جہانگیر نے کہا نکل جاؤ یہاں سے، اور آپ اپنے بیٹے کے ساتھ دہلی چھوڑ کر لاہور میں تشریف لائے تھے میاں میر رحمۃ اللہ علیہ کے پاس. انشاءاللہ میں وہاں جا رہا ہوں، زیارت کروں گا اور آپ ان کے بارے میں بھی سنیں گے انشاءاللہ. میاں میر، میں بچپن میں میاں میر رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں جایا کرتا تھا. جب میں تیسری چوتھی میں پڑھتا تھا، میں دھرمپورے میں ہی ہم رہتے تھے. میرے والد گرامی طالب حسین شاہ رحمۃ اللہ علیہ وہاں امام تھے، خطیب تھے، تو وہیں جا کے میں جایا کرتا تھا. تو میاں میر میں شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ پہنچے. اللہ اکبر جل شانہ. تو خلیق احمد نظامی نے صحیح کہا، دونوں ایک ہی بات کہتے تھے. اس نے جملہ بڑا پیارا بولا، دونوں ایک ہی بات کہتے تھے. ایک جذبے اور جوش سے کہتا تھا اور دوسرا نرمی سے بات کرتا تھا. 1611 میں آپ نے خانقاہ کا بھی قیام کیا، ایک خانقاہ بنائی، اس کا نام رکھا خانقاہ قادری. تو آپ نے 4 چیزوں کے اوپر بڑی توجہ دی، حدیث پہ، تصوف پہ، فقہ حنفی پہ، اور حقوق العباد کے اوپر. آپ کو بادشاہ نے، جب آپ نے اس کی بات نہیں مانی تو اس نے آپ کو نکال دیا. جہانگیر نے کہا چاہو نکل جاؤ، چلے جاؤ یہاں سے. تو آپ جب لاہور تشریف لائے تو آپ نے میاں میر رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آ کر قیام کیا، وہاں آپ رہے. تو میاں میر رحمۃ اللہ فرمایا کہ آپ کہیں مت جائیے، آپ واپس دہلی جائیے، آپ کو واپس جانا ہے. 4 دن گزرے، صرف 1627 نہ، یہی جو اکتوبر ابھی جا رہا ہے نا، اکتوبر 1627. اب لاہور میں میاں میر کے کہنے پر آپ واپس جانے کے لیے تیار ہوئے. تو 4 دن کے بعد خبر آ گئی کہ جہانگیر مر گیا. پھر شاہ جہاں نے آپ کو اور آپ کے صاحبزادہ کو واپس بلا لیا، اور آپ کے صاحبزادہ جو شیخ نور الحق ہیں ان کو آگرہ کا قاضی جو ہے وہ مقرر کر دیا. تو دنیا میں جو آدمی آتا ہے پھر آخر اس کو جانا بھی ہوتا ہے. آپ نے 51 سال دن رات لگا کے، 51 سال یعنی جب آپ پڑھ لکھ چکے، جب بیٹھے تو اس کے بعد کی بات کر رہا ہوں، 51 سال 51 ایئرز دن رات آپ نے حدیث کی تعلیم کو جو ہے وہ عام کیا. کئی بار حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آپ کو دیدار ہوا. ساری زندگی ان کی سیرت، صورت، کال، حال، خصائل و فضائل و شمائل کو ہی بیان کرتے ہیں. ذرا پڑھیے، آپ ان کی کتابیں ضرور پڑھیں. مدارج النبوت پڑھو، اللہ اکبر جل شانہ، مشکات شریف کی شرح آپ پڑھیے. ان کتابوں کو پڑھنے کے بعد آپ کو معلوم ہوگا کہ یہ لوگ کتنے عظیم لوگ تھے اور ان کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کتنا عشق تھا. جتنے مسائل آپ کے ہیں جو آج کل جنہیں سن کر لوگ جو ہیں وہ بدک جاتے ہیں، وہ سب شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ اپنی کتابوں کے اندر بیان کیے ہیں. اب ضرور پڑھیے. آپ کی وصیت، دل تو آپ کا کرتا تھا کہ جنت البقیع میں قبر بن جائے، لیکن آپ نے دوسری وصیت رکھی کہ اگر وہاں نہ میں پہنچ پایا ان دنوں میں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے در پہ آدمی پہنچ ہی جاتا ہے ان کا عاشق، تو تم میری قبر حوض شمسی کے کنارے پہ بنا دینا. یہاں بہت سے بزرگوں کی قبریں ہیں، مزارات ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پاؤں مبارک. تو آپ کا جب وصال ہو گیا 1642 عیسوی کے اندر، تو آپ کی وصیت کے مطابق حوض شمسی سے مشرقی سائڈ پر آپ کو دفنا دیے، مہرولی میں آپ کا مزار شریف، اور آپ کا جنازہ آپ کے صاحبزادہ نور الحق رحمۃ اللہ علیہ نے پڑھایا. تو جب بھی کبھی محدث کی گفتگو ہوتی ہے، محدث کا نام آتا ہے، تو چین جو ہے وہ جا کر وہاں ملتی. مجھے ڈاکٹر طاہر القادری، شیخ الاسلام ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے تمام چین سے حدیث بیان کرنے کی اجازت دی ہے. یہاں جب آئے تھے تو ایک چین جو ہے وہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ جا کر بھی میری ملتی ہے. حاضر احمد تو میرا بھی. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو حدیث بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اجازت دیجیے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.